اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم یا ایہا الناس کلوا مما فی الارض حلالا طیبا ولا تتبعوا خطوات الشیطان انہ لکم عدو مبین انما یأمرکم بالسوء والفحشاء وان تقولوا علی اللہ ما لا تعلمون وَإِذَا قِيلَ لَهُمُ اتَّبِعُوا مَا أَنزَلَ اللَّهُ قَالُوا بَلْ نَتَّبِعُ مَا أَلْفَيْنَا عَلَيْهِ آبَاءَنَا أَوَلَوْ كَانَ آبَاؤُهُمْ لَا يَعْقِلُونَ شَيْئًا وَلَا يَهْتَدُونَ وَمَثَلُ الَّذِينَ كَفَرُوا كَمَثَلِ الَّذِي يَنْعِقُ بِمَا لَا يَسْمَعُ إِلَّا دُعَاءً وَنِدَاءً صُمٌّ بُكْمٌ عُمْيٌ فَهُمْ لَا يَعْقِلُونَ يا أيها الذين آمنوا كلوا من طيبات ما رزقناكم واشكروا لله إن كنتم إياه تعبدون صدق الله العظيم۔ یہاں سے مشرکین کے اندر جو ایک غلط رواج اور غلط رسم تھی کہ وہ کسی جانور کو کسی چیز کو بتوں کے نام پر چھوڑ دیا کرتے تھے تو پھر وہ اس کو اپنے اوپر حرام قرار دیتے تھے کہ یہ جانور ہے، یہ فلاں بت کے نام پر ہم نے دے دیا ہے، اب یہ وہیں پر ذبح کیا جائے گا، لہٰذا اس کا کھانا ہمارے لیے حرام ہے۔ اور اس طرح اور بھی بہت سی چیزیں وہ کرتے تھے کہ جن چیزوں کو اللہ نے حلال کیا ہوتا تھا وہ ان کو حرام قرار دیتے تھے۔ تو ان آیات کریمہ کے اندر اللہ تعالیٰ نے حکم دیا کہ اے لوگو، یہاں پر یا ایھا الذین آمنوا نہیں کہا بلکہ یا ایھا الناس کہا، سب لوگ اس سے مخاطب ہیں، چاہے وہ مسلمان ہو یا کافر، کہ جن چیزوں کو اللہ نے حلال قرار دیا ہے تم انہیں حرام نہ کرو۔ جیسا کہ خود حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم آپ نے ایک واقعہ کے بعد قسم اٹھائی تھی کہ میں شہد نہیں کھاؤں گا، تو اللہ تعالیٰ نے پوری سورت مبارکہ نازل فرمائی یا ایھا النبی لما تحرم ما احل اللہ لک، کہ آپ اس چیز کو کیوں حرام قرار دیتے ہیں جس چیز کو اللہ نے حلال کیا ہے۔ تو معلوم ہوا کہ شریعت جو بنتی ہے، دین جو بنتا ہے، وہ اللہ کے حکم کی وجہ سے بنتا ہے۔ اللہ کے حکم کے بغیر نبی بھی کسی چیز حلال چیز کو حرام، حرام کو حلال نہیں قرار دے سکتے۔ تو یہ مشرکین مکہ کو اللہ تعالیٰ نے مخاطب کیا کہ اللہ نے جن چیزوں کو حلال کیا ہے تم اپنی طرف سے ان کو حرام نہ کرو۔ یا ایھا الناس، اے لوگو، کلو کھاؤ، مما ان چیزوں میں سے، فی الارض جو زمین میں سے ہیں، حلالا حلال ہیں، طیبا اور پاکیزہ ہیں۔ حلال کون سی ہوتی ہیں؟ کہ جن کو اللہ تعالیٰ نے حلال قرار دیا ہے۔ اور طیب یعنی پاکیزہ وہ چیزیں ہوتی ہیں کہ جن میں کسی انسان کا حق متعلق نہ ہو۔ مثال کے طور پہ بکری حلال ہے، اللہ نے اس کو حلال کیا ہے، اب وہ طیب اسی وقت بنے گی، پاکیزہ اسی وقت بنے گی کہ جس وقت آپ کی اپنی بکری ہوگی۔ یہ نہیں ہے کہ آپ کسی دوسری کی بکری پکڑتے ہیں تو پھر وہ آپ کے لیے طیب نہیں ہے۔ مرغی آپ نے چوری کر لی تو مرغی ہے تو حلال، لیکن جب بغیر اجازت کے آپ نے لے لی ہے تو اب وہ طیب نہیں ہے، پاکیزہ نہیں ہے۔ تو اس لیے ایک چیز حلال جس کو اللہ نے حلال کیا ہو، شریعت کی روح سے جو چیز حلال ہے وہ تو حلال ہے، اور طیب اور پاکیزہ اسی وقت ہوگی کہ جس وقت کسی بندے کا حق اس کے ساتھ متعلق نہ ہو۔ حلال بھی ہو، طیب بھی ہو، تمہارے اپنی کمائی کی ہو، تو اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ اس کو تم کھا سکتے ہو۔ وَلَا تَتَّبِعُوا خُطُوَاتِ الشَّيْطَانِ، اور نہ اتباع کرو، نہ چلو تم خطوات الشیطان، شیطان کے نقش قدم پر۔ شیطان جہاں پر قدم رکھتا ہے وہاں تم قدم نہ رکھو، اس کے نشان قدم پر اپنے پاؤں نہ رکھو۔
تو معلوم ہوا کہ یہ جتنی چیزیں انسان کے ذہن میں ڈالی جاتی ہیں اس وقت کے مشرکین کے ذہن میں ڈالی جاتی تھیں، اور آج کل ہمارے معاشرے میں بھی بہت سی چیزیں اس طرح پائی جاتی ہیں، یہ ساری کی ساری چیزیں جن کا تعلق شریعت کے ساتھ نہیں ہوتا، دین کے ساتھ نہیں ہوتا، لیکن عام لوگوں میں جہالت کی وجہ سے وہ رواج پائی جاتی ہیں، تو یہ ساری کی ساری پٹیاں پڑھانے والا کون ہوتا ہے؟ شیطان ہوتا ہے۔ تو اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ شیطان کے نقش قدم پر نہ چلو، شیطان کی بات نہ مانو۔ وجہ کیا ہے؟ اِنَّهُ لَكُمْ عَدُوٌّ مُّبِينٌ، بے شک وہ تمہارا عدوًّ دشمن ہے، مبین کھلا واضح دشمن ہے، ظاہر دشمن ہے تمہارا، اور جو دشمن ظاہری ہو تو اس کے نہ تو انسان نقش قدم پر چلتا ہے اور نہ ہی انسان اس کی باتوں کو سنتا ہے۔ تو شیطان جو ہے وہ کسی صورت میں بھی انسان کا خیر خواہ نہیں ہو سکتا۔ ایک واقعہ امام اہل سنت نے لکھا ہے اس مقام پر کہ ایک شخص جو ہے وہ دن کو تھکا ہارا تھا اور قیلولہ کرنے کے لیے ایک دیوار کے نیچے وہ سو گیا۔ اسی اثناء میں ایک انسانی شکل کے اندر ایک آدمی آیا، اس کو جگاتا ہے اور کہتا ہے کہ اس دیوار سے دور ہو جاؤ، یہ دیوار گرنے والی ہے۔ چنانچہ وہ نیند میں تھا، بیدار ہوا، تھوڑا دوسری طرف جا کے سو گیا، تو جب وہ دوسری جگہ جا کے سویا تو اسی اثناء میں دیوار گر گئی۔ تو یہ جو سونے والا شخص ہے اس نے اس سے پوچھا، بھائی تو ہے کون؟ تو نے تو میرے ساتھ بڑا بھلائی والا احسان والا معاملہ کیا ہے، تو بڑا میرا خیر خواہ ہے۔ تو اس نے کہا کہ میں شیطان ہوں، اور میں نے تجھے یہاں سے اس لیے اٹھایا کہ اگر تو دیوار کے نیچے آ کر مر جاتا، دیوار کے نیچے دب کے مر جاتا تو پھر تو شہید ہو جاتا، اور مجھے یہ بات پسند نہیں ہے کہ تو شہید ہو جائے اور تیرے سارے گناہ معاف ہو جائیں۔ تو شیطان جو ہے وہ کبھی بھی کسی انسان کا خیر خواہ نہیں ہو سکتا، تو اس نے اس کو شہادت کے رتبے سے کیا کیا؟ روک دیا۔ تو اللہ تعالیٰ نے بھی فرمایا اِنَّهُ لَكُمْ عَدُوٌّ مُّبِينٌ، بے شک شیطان تمہارے واسطے کھلا دشمن ہے، واضح دشمن ہے۔ آگے اس کی دشمنی کیا ہے اس کی مزید تشریح فرمائی، انما یأمرکم بالسوء والفحشاء، بے شک وہ شیطان حکم کرتا ہے تمہیں، یأمرکم امر دیتا ہے، حکم دیتا ہے تم کو، بالسوء برائی کا، والفحشاء اور بے حیائی کا، وان تقولوا اور اس بات کا کہ کہو تم، علی اللہ اللہ تعالیٰ پر، ما وہ باتیں، لا تعلمون جن کا تمہیں علم نہیں ہے۔ تو شیطان جو ہے وہ ہمیشہ برائی کی طرف دعوت دیتا ہے۔ ایک ہوتی ہے سو، اس کا معنی بھی برائی ہوتا ہے، فحشا فحاشی، ان دونوں میں فرق کیا ہے؟ سو کہتے ہیں ایسی برائی، ایسا گناہ جو انسان چھپ کر کے کرے، اور فحشا کہتے ہیں ایسی برائی، ایسا گناہ کہ جس کو انسان جرت کے ساتھ کرے اور سر عام کرے۔ تو شیطان تنہائی کے اندر بھی انسان کو نہیں چھوڑتا کہ تنہائی کے اندر بھی وہ گناہ کی دعوت دیتا ہے، اور علی الاعلان اعلانیہ طور پر بھی وہ گناہوں کا حکم کرتا رہتا ہے۔ جیسا کہ وہ اس نے اہل مکہ کے جو تھے مشرکین مکہ، اس نے یہ پٹی پڑھائی ہوئی تھی کہ یہ باہر سے جتنے آنے والے لوگ ہیں، طواف کرنے والے ہیں، یہ تو باہر سے آتے ہیں، انہی کپڑوں میں یہ گناہ کرتے ہیں، لہٰذا تم ان کے لیے کیا کرو، کپڑے مخصوص کر لو۔ تو چنانچہ انہوں نے کچھ مخصوص کپڑے بنائے ہوتے تھے، باہر سے جتنے آنے والے ہوتے ان کو وہ کپڑے دیتے تھے، اور جب وہ کپڑے ختم ہو جاتے تو انہیں وہ کیا کہتے کہ بھائی اب تم کپڑے اتار کر کے ننگا طواف کرو بیت اللہ کا، نعوذ باللہ۔ تو ان کا ایک آئیڈیا تھا، ایک فلسفہ تھا، ذہن کے اندر جو بات تھی وہ شیطان نے پڑھا رکھی تھی کہ یہ انہی کپڑوں میں گناہ کرتے ہیں، انہی کپڑوں میں اللہ کے گھر کا طواف کرے، ایسا نہیں ہو سکتا۔ تو نعوذ باللہ شیطان کے کہنے پر انہوں نے جہاں اور بہت سی بری باتیں وہاں پر جاری کر رکھی تھی، ان میں سے ایک یہ بھی تھی کہ وہ لوگوں کو کہتے تھے کہ تم بیت اللہ کا ننگا طواف کرو، اور پھر جب ان سے پوچھا جاتا تو کہتے بھائی ہمیں تو یہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے یہ حکم آیا ہے۔ اسی طرح جو جانوروں کو حلال کو حرام، حرام کو حلال کرتے، ان کے بارے میں بھی یہی کہتے کہ یہ حکم اللہ تعالیٰ کی طرف سے ہمیں آیا ہوا ہے۔ تو اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ میری طرف سے تو یہ حکم نہیں ہے، یہ شیطان انہیں پٹیاں پڑھاتا ہے، یہ شیطان کے چیلے ہیں، شیطان کی باتوں کو مانتے ہیں۔ وَأَن تَقُولُوا اور یہ کہ کہو تم علی اللہ اللہ تعالیٰ پر، ما وہ باتیں، لا تعلمون جنہیں تم نہیں جانتے۔ تو یہ شیطان کی پڑھائی ہوئی پٹیاں، شیطان کے بتائے ہوئے راستے منسوب کرتے تھے اللہ تعالیٰ کی طرف۔ وَإِذَا قِيلَ لَهُمُ اتَّبِعُوا مَا أَنزَلَ اللَّهُ، یہاں سے مشرکین مکہ کی
ایک جہالت کو بیان کیا گیا ہے کہ مشرکین مکہ سے جب کہا جاتا کہ اللہ نے قرآن پاک نازل کیا ہے، اس کے اندر اپنے احکامات نازل کیے ہیں، اور تم اللہ تعالیٰ کے حکموں کو مانو، اور جو شریعت اللہ تعالیٰ نے نازل فرمائی ہے حضور علیہ الصلوۃ والسلام کے واسطے سے، اس کی تم اتباع کرو، تو وہ آگے سے ایک ہی جواب دیتے تھے جو عموماً آج ہمارے معاشرے میں بھی یہی جواب چلتا ہے۔ وہ کہتے تھے کہ ہم تو اپنے آباء و اجداد کے دین پر ہیں، ہم اپنے آباء و اجداد کی پیروی کر رہے ہیں، اور پھر ساتھ ہی ساتھ یہ کہتے کہ اگر ہم اپنے آباء و اجداد کے راستے کو، آباء و اجداد کے طریقے کو چھوڑ دیں اور آپ کی بات مان لیں، تو کیا پھر ہمارے آباء و اجداد جو ہیں وہ غلط راستے پر تھے؟ تو یہ اس وقت بھی ایک جواب دیا جاتا تھا اور آج بھی یہی جواب چلتا ہے۔ تو اللہ تعالیٰ نے ان کے اس جو دلیل تھی، ایک بات تھی، اس کا جواب اللہ تعالیٰ نے خود دیا ہے۔ وَإِذَا قِيلَ لَهُمْ، اور جب کہا جاتا ہے ان سے، اتبعوا، اتباع کرو تم، ما انزل اللہ، اس حکم کی جس کو اللہ نے نازل کیا، قالوا، تو کہتے ہیں وہ مشرکین مکہ، بل نتبع، بلکہ ہم تو اتباع کریں گے، ما الفینا علیہ آباءنا، ما اس طریقے کی، الفینا جس پر ہم نے پایا ہے، آباءنا اپنے آباء و اجداد کو، آباء و اجداد والا رستہ ہم چھوڑنے کے لیے تیار نہیں ہیں۔ تو اللہ تعالیٰ نے تردید فرمائی، اولو کان آباؤہم، اولو کان، بھلا اگرچہ ہوں، آباؤہم ان کے آباء و اجداد، لا یعقلون شیئا کسی بھی چیز کو نہ سمجھنے والے، ولا یہتدون اور نہ ہی وہ ہدایت والے راستے پر ہوں۔ تو اللہ نے فرمایا کہ تمہارے آباء و اجداد ایک تو ہدایت والے راستے پر نہیں تھے، دوسرا وہ جاہل تھے، ان کے پاس علم نہیں تھا، اس لیے وہ ان رستوں پر چل رہے تھے۔ اب تو تمہارے پاس شریعت آ چکی ہے، قرآن آ چکا ہے، نبی آ چکے ہیں، اب بھی کیا تم اس جہالت والے راستے کو اختیار کرو گے، اسی گمراہی والے راستے کو اختیار کرو گے؟ تو اللہ تعالیٰ نے دو باتیں یہاں پر ذکر فرمائی کہ ایک تو وہ جاہل تھے، لا یعقلون شیئا کسی چیز کو سمجھتے نہیں تھے، ولا یہتدون اور ان کے پاس ہدایت بھی نہیں تھی، رہنمائی بھی نہیں تھی، سیدھی راہ بھی نہیں تھی۔ تو یہاں پر ایک بات سمجھ لینی چاہیے تقلید کے متعلق۔ عموماً ایک اعتراض کیا جاتا ہے کہ جو تقلید ہوتی ہے، یعنی ائمہ اربع، امام اعظم ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ، امام مالک، امام شافعی، امام احمد بن حنبل رحمہ اللہ، ان کی جو تقلید کی جاتی ہے اس کے متعلق بھی لوگ یہی اعتراض کرتے ہیں کہ یہ دیکھو جی، قرآن و سنت کو چھوڑ کر کے آباء و اجداد کو اور اپنے بڑوں کے راستے کو انہوں نے اختیار کیا ہوا ہے، حالانکہ قرآن و سنت کا راستہ جو ہے وہ تو بہترین راستہ ہے۔ تو اس میں تقلید کے متعلق یہ بات سمجھ لینی چاہیے کہ تقلید کوئی قرآن و سنت کے احکامات کے مخالف چیزوں میں نہیں ہوتی، بلکہ تقلید کی جاتی ہے ان مسائل میں کہ جو مسائل قرآن میں موجود نہیں، سنت میں موجود نہیں ہیں، اور اسی طرح حضرات صحابہ اکرام رضوان اللہ علیہ مجمعین کے زندگیوں میں جو طریقہ ہمیں نہیں ملتا، تو ایسے مسائل جو بعد میں پیدا ہوئے ان جزیات میں ہم ائمہ مجتہدین کی تقلید کرتے ہیں، ان کی بات کو مان کر کے چلتے ہیں۔ اور دوسری بات یہاں پر یہ بھی یاد رکھنے کی ہے کہ ائمہ مجتہدین جو 4 ائمہ ہیں، اور ان کے علاوہ اور بھی بہت سے ائمہ ہیں، ان کو ہم معصومیت کا درجہ نہیں دیتے، بلکہ ہم کہتے ہیں کہ یہ مجتہد ہیں اور ان سے خطا بھی واقع ہو سکتی ہے۔ اور اسی کے ساتھ ساتھ یہ بات بھی یاد رکھنی چاہیے، امام اعظم ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ اور مذہب حنفی کا جو ایک اصول ہے کہ اگر کوئی ضعیف حدیث بھی ہمیں مل جاتی ہے، شرط یہ ہے کہ موضوع نہ ہو، من گڑت حدیث نہ ہو، تو ہم اپنے مسئلے کے خلاف اس ضعیف حدیث کو بھی قبول کریں گے۔ تو یہاں پر جو قرآن نے منع کیا ہے آباء و اجداد کی تقلید سے، وہ 2 وجہوں سے منع کیا ہے۔ ایک تو یہ کہ ان کے پاس علم نہیں تھا، اور دوسرا وہ ہدایت کے راستے پر نہیں تھے، اور تیسرا یہ کہ وہ قرآنی احکامات کے مقابلے میں اپنے آباء و اجداد کی بات کو لے کر کے آتے تھے۔ تو یہ تقلید جو ہے، اس میں پہلی بات تو یہ ہے کہ ہم قرآن و سنت میں جو مسائل موجود نہیں ہیں ان مسائل میں ہم تقلید کرتے ہیں۔ یہ نہیں ہے کہ قرآن میں ایک مسئلہ موجود ہے، سنت میں ایک مسئلہ موجود ہے، حدیث میں موجود ہے، ہم اسی مسئلے میں اپنے امام کی بات کو مانیں، ایسی بات نہیں ہے،
بلکہ جو مسائل قرآن و سنت میں موجود ہیں ان میں ہم قرآن و سنت کی اتباع کرتے ہیں، اور جو مسائل قرآن و سنت میں موجود نہیں ہیں ان میں ہم اپنے اماموں کی تقلید کرتے ہیں۔ اور دوسرا یہ اللہ تعالیٰ نے یہاں پر ذکر فرمایا لا یعقلون شیئا ولا یہتدون، کہ مشرکین مکہ کے جو آباء و اجداد تھے ان کے پاس علم بھی نہیں تھا، ہدایت والے راستے بھی نہیں تھے، حالانکہ جن ائمہ کی ہم تقلید کرتے ہیں ان کے علم پر پوری امت کا اتفاق ہے کہ وہ ایک علم کے امام تھے، ایک مذہب کے امام تھے۔ لہٰذا ان آیات سے یہ استدلال کرنا، یہ دلیل پکڑنا کہ تقلید شرعی جو ہے یہ حرام ہے، یہ بالکل غلط ہے۔ وَمَثَلُ الَّذِينَ كَفَرُوا، یہاں سے کافروں کی ایک مثال اللہ نے ذکر فرمائی ہے کہ جن کافروں کو آپ دعوت دے رہے ہیں ان کی مثال ایسی ہے جیسے ایک بندہ جانور چرا رہا ہو تو وہ آواز دیتا ہے، جانور کو مختلف انداز میں آواز دی جاتی ہے، تو جانور جو ہے وہ صرف اس کی آواز کو سنتا ہے اور آواز کو سن کر کے وہ کسی حرکت سے باز آ جاتا ہے۔ تو اب جانور جو ہے وہ بات کو سمجھتا نہیں ہے، صرف اس کے کانوں میں آواز پڑتی ہے۔ انسان کو آواز دی جائے، کسی کام کا کہا جائے، انسان سنتا بھی ہے اور سمجھتا بھی ہے، لیکن جانور جو ہے وہ صرف آواز کو سنتا ہے، سمجھتا نہیں ہے کہ یہ مجھے کیا کہہ رہا ہے۔ تو اللہ تعالیٰ نے یہاں پر کافروں کی مثال ذکر فرمائی کہ کافروں کو جو آپ دعوت دین دیتے ہیں، قرآن کی طرف بلاتے ہیں، ان کی مثال بھی ایسی ہے کہ ان کے کانوں میں صرف آواز ہی جاتی ہے، باقی ان کو سمجھ بوجھ نہیں ہے۔ کیوں؟ اس کی وجہ بھی آگے ذکر فرمائی۔ وَمَثَلُ الَّذِينَ، اور مثال ان لوگوں کی کفروا، جنہوں نے کفر کیا، کمثل، مثل اس شخص کے ہے، الذی ینعق، جو چلاتا ہے، بما، ایسے جانور کو، لا یسمع، کہ جو نہیں سنتا، الا دعاء ونداء، مگر پکارنے اور چلانے کو۔ تو جانور کو آواز تو آتی ہے، پکارنا چلانا اس کو آواز پہنچتی ہے لیکن سمجھ نہیں آتی۔ تو کافروں کی بھی یہی مثال ہے، آپ ان کو قرآن سمجھائیں، آپ ان کو شریعت کی باتیں بتلائیں، ان کے کانوں میں صرف آواز جاتی ہے، سمجھنے والی بات نہیں ہے۔ صم، وہ کافر بہرے ہیں، بکمن، گنگے ہیں، عمی، اندھے ہیں، فہم لا یعقلون، وہ کچھ بھی نہیں سمجھتے، انہیں عقل نہیں ہے، انہیں شعور نہیں ہے۔ تو بولنے سے بھی آ رہی ہیں، سننے سے بھی آ رہی ہیں، اور دیکھنے سے بھی آ رہی ہیں۔ مثال کے طور پہ ایک شخص اگر گنگا ہے لیکن اس کی آنکھیں ٹھیک ہیں، کان ٹھیک ہیں اس کے، تو بہت سی باتیں سن کر بھی وہ کچھ نہ کچھ گزارا کر لیتا ہے، دیکھ کر بھی کچھ نہ کچھ گزارا کر لیتا ہے۔ لیکن اگر ایک ایسا شخص ہو جو تو نہ زبان سے بول سکتا ہے، نہ کانوں سے سن سکتا ہے، اور آنکھیں بھی اس کی نہیں ہیں، اندھا ہے، تو اب اس کا جینا جو ہے بڑا مشکل ہو جاتا ہے۔ اب نہ تو کسی کو بات سمجھا سکتا ہے، نہ خود سمجھ سکتا ہے، نہ ہی کوئی کام ہوتا ہوا دیکھ سکتا ہے، یعنی کہ وہ بالکل ہی فارغ ہوتا ہے۔ تو اللہ تعالیٰ نے یہی مثال دی کافروں کے بارے میں کہ کافر جب حق کو دیکھ نہیں سکتے، سن نہیں سکتے، سمجھ نہیں سکتے، تو یہ بھی دینی اعتبار سے بالکل فارغ ہیں۔ فہم لا یعقلون، ان کو بالکل عقل نہیں ہے، بالکل شعور نہیں ہے۔ تو اللہ تعالیٰ نے آگے پھر دوبارہ مومنوں کو خطاب کیا، مسلمانوں کو خطاب کیا، اور کہا وہی حکم جو پہلے سارے لوگوں کو دیا تھا، اب صرف مومنوں کو مخاطب کر کے دیا۔ یا ایھا الذین آمنوا، اے ایمان والو، کلوا من طیبات، کھاؤ پاکیزہ چیزوں میں سے، ان پاکیزہ چیزوں میں سے، ما رزقناکم، جو ہم نے تمہیں عطا کی ہیں، واشکروا للہ، اور کھانے کے بعد اللہ کی نعمتیں استعمال کرنے کے بعد اس کا شکر بھی ادا کرنا ہے۔ ان کنتم ایاہ تعبدون، اگر ہو تم خاص اسی کی عبادت کرنے والے۔ تو پہلے یہ خطاب سارے لوگوں کو تھا، کافروں کو، مسلمانوں کو، سب کو تھا، لیکن یہاں پر اللہ تعالیٰ نے صرف مومنوں کو دوبارہ مخاطب کیا کہ اللہ نے جو چیزیں تمہیں دی ہیں، حلال ہے، پاکیزہ ہے، تو ان کا استعمال تم کرتے رہو۔ اللہ تعالیٰ عمل کی توفیق عطا